اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ آج کا ہمارا موضوع آج خاص رات ہے، اس حوالے سے زہد و ورع پر ہے۔ زہد کیا ہے؟ عام لوگوں کا زہد کیا ہوتا ہے، خاص کا کیا ہوتا ہے؟ انشاءاللہ ہم ابتداءً جو ہے وہ قرآن مقدس سے، پھر حضور علیہ السلام کے چند ارشادات گرامی، تاکہ اس سے جو ہے بنیاد جو ہے وہ ہو جائے، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر آگے کچھ واقعات۔ ٹائم تو 12 بج گئے، 1 بجے ہمارا پروگرام تھا بھی صلاۃ التسبیح کا، ہو سکتا ہے وہ کچھ لیٹ ہو جائے، اور کوشش کروں گا کہ میں 1 گھنٹے یا 1.5 کے اندر جو ہے اس کو وینڈ اپ کر دوں۔ زہد کہتے ہیں دنیا سے دل کو بے رغبت کر لینے کو۔ یہ زہد کی تعریف ہے کہ دنیا سے دل بے رغبت ہو جائے، اس کو زہد کہتے ہیں۔ قرآن مقدس کے اندر جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے میں نے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے 2 طرح کے لوگوں کا بیان فرمایا ہے۔ فرمایا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ۔ فرمایا لوگو، تم میں سے کچھ تو لوگ وہ ہیں جو دنیا کے طالب ہیں، دنیا چاہتے ہیں، دنیا طلب کرتے ہیں۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور تم میں سے کچھ وہ ہیں جو آخرت کے طالب ہیں، آخرت کے چاہنے والے ہیں۔ یہ 2 طبقات ذکر فرمائے ہیں قرآن مقدس کے اندر۔ پھر ایک قسم اور بھی بیان فرمائی ہے۔ فرمایا وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ۔ تو گویا ان دونوں آیتوں کو اگر ملائیں تو پھر 3 طبقات ہو جاتے ہیں لوگوں کے۔ ایک وہ جو دنیا کے طالب ہیں، یعنی طالبان دنیا ہیں، دنیا کے چاہنے والے ہیں۔ دوسرا طبقہ وہ جو آخرت کے چاہنے والے ہیں، اور تیسرا طبقہ وہ ہے جن کے پیش نظر نہ تو دنیا ہوتی ہے نہ آخرت ہوتی ہے، یعنی نہ وہ دنیا کے چاہنے والے ہیں، نہ ان کی طلب اور ان کے پیش نظر آخرت یعنی جنت ہوتی ہے، بلکہ ان کے پیش نظر الا ابتغاء وجہ اللہ، صرف اور صرف اللہ رب العزت کا مکھڑا ہوتا ہے۔ وہ یار کے چہرے کے پیش نظر سب کچھ کرتے ہیں، ان کے پیش نظر صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے، وہ اللہ کی رضا کی خاطر سب کچھ کرتے ہیں۔ 3 طبقات کو جو ہے وہ بیان فرمایا اس آیت کے اندر کہ میرے وہ لوگ جن کو میں نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، وہ دنیا کی غرض سے بھی نہیں اور آخرت کی غرض سے بھی نہیں، جنت کی طلب بھی نہیں ہوتی ان کی، بلکہ وہ تو سب کچھ اس لیے لٹا دیتے ہیں تاکہ یار راضی ہو جائے، رب راضی ہو جائے، بس ان کی ایک ہی منشا ہوتی ہے۔ لوجہ اللہ، وہ یار کے مکھڑے کی خاطر سب کچھ کرتے ہیں، یار کے چہرے کی خاطر سب کچھ کرتے ہیں۔
ایک جو یہ وہی طبقہ ہے جن کے لیے فرمایا کہ وہ یتیم آ جائیں، مسکین آ جائیں یا کوئی قیدی آ جائیں، اپنا کھانا تک اٹھا کر ان کو دے دیتے ہیں، اور اپنا کھانا بھی اٹھا کے دے دیتے ہیں۔ تو پھر یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی دنیاوی غرض سے وہ دیتے ہیں یا ان کے اوپر کسی کا کوئی قرض تھا تو وہ ادا کرنے کے لیے دیتے ہیں، بلکہ فرمایا ایسا نہیں ہے۔ جب وہ سارا کچھ دے دیتے ہیں تو کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے یہ جو سارا کچھ دیا ہے کسی دنیاوی غرض سے نہیں دیا ہے، بلکہ ہم نے تو صرف یار کے چہرے کی خاطر دیا ہے۔ اپنا کھانا تک دے دیتے ہیں اٹھا کے، صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا ان کے پیش نظر ہوتا ہے۔ ان کے پیش نظر نہ کوئی دنیاوی غرض ہوتی ہے، نہ کوئی آخرت کا اور معاملہ ان کے پیش نظر ہوتا ہے۔ تین طبقے جو بیان فرمائے، پہلا طبقہ دنیا کے چاہنے والے، دوسرا فرمایا کہ آخرت کے چاہنے والے، اور تیسرا فرمایا کہ وہ جن کے پیش نظر نہ دنیا ہوتی ہے نہ آخرت ہوتی ہے، وہ صرف اپنے رب کے چاہنے والے ہوتے ہیں، وہ یار کی خاطر سب کچھ کرتے ہیں۔ اور یہ وہ عاشق ہیں جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں، ان سے مراد وہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ۔ قرآن مقدس میں بہت جگہ پر اللہ رب العزت نے غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو جھنجھوڑا ہے، اور دنیاوی ہرس اور دنیاوی مال و متاع کے پیچھے پڑے ہوئے لوگوں کو جھنجھوڑا ہے اور ان کو متوجہ کیا ہے۔ فرمایا کہ کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، کہ لوگوں حقیقت یہ ہے کہ تم جلدی ملنے والی دنیا، یعنی دنیا تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے اور یہ جلدی مل جاتی ہے، تو تم اس کے پیچھے پڑے ہو اس لیے کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے اور جلدی مل جاتی ہے، جبکہ اس سے کہیں بلند و بالا ہے آخرت، صرف اس لیے کہ وہ پیچھے ہے، تمہاری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، اس لیے تم یہ سودا کر بیٹھتے ہو، آخرت کی بجائے دنیا کا سودا کر بیٹھتے ہو، جو جلدی ملنے والی چیز ہے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہو، جو آنکھوں کے سامنے ہے اور جس کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہو، اور جو آخرت ہے، جس کی حقیقت ہے، جس کا مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے، یعنی دنیاوی لذتیں، دنیاوی مال و متاع، دنیاوی ہرس، دنیاوی لالچ، دنیاوی شہوتیں، یہ سب کچھ تمہارے پیش نظر ہوتا ہے، اور وہ حقیقت جو آخرت ہے، جس کی لذتیں اتنا عالی ہیں، جس کے اندر جو دیا جائے گا وہاں لوگوں کو، دنیا میں تو اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، اور تم ان لذتوں کو، ان خواہشات کو چھوڑ کر جو آخرت میں ملنے والی ہیں، دنیاوی یہ چند روزہ جو خواہشیں ہیں، چند روزہ تمہارے جو تمنائیں ہیں، چند روزہ تمہارا یہ لالچ ہے، یہ ہرس ہے دنیا کی، تم سودا یہ کر بیٹھتے ہو کہ اس کے بدلے تم اپنی آخرت برباد کر بیٹھتے ہو، جبکہ اللہ رب العزت تمہارے بارے کیا سوچتا ہے، وہ کتنا کریم ہے رب، وہ کیا سوچتا ہے۔ فرمایا تريدون عرض الدنیا، لوگوں تم سو سوچتے ہو کہ تمہاری دنیا بن جائے، لیکن کریم رب تمہارے لیے یہ سوچتا ہے واللہ یرید الآخرہ، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہاری آخرت بن جائے، تم اپنی دنیا بنانے کے چکر میں رہتے ہو، وہ کریم مولا یہ چاہتا ہے کہ تمہاری آخرت بن جائے۔ یہ دنیاوی چند روزہ زندگی یہ تمہاری تمنا ہوتی ہے کہ یہ سنور جائے، اس کے بدلے بھلے جتنا بھی نقصان ہو جائے، لیکن رب جو جانتا ہے سب کچھ، عالم الغیب ہے، اور وہ جانتا ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور اس کے بدلے آخرت کیا ہے،
تو فرمایا رب یہ چاہتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہاری آخرت بہتر ہو، وہ تمہاری آخرت چاہتا ہے۔ پھر سورہ غافر کے اندر ارشاد فرمایا یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، اے قوم بے شک یہ جو دنیا ہے اس کے اندر جو بھی تم دیکھتے ہو، اس کی جتنی بھی نعمتیں دیکھتے ہو، جتنی بھی لذتیں دیکھتے ہو، جتنی بھی خواہشیں ہیں تمہاری، جتنی بھی اس کے اندر شہوتیں دیکھتے ہو، فرمایا یہ متاع ہے۔ اب متاع کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں متاع یہ ہوتا ہے کہ پرانے زمانے کے اندر وہ عورتیں، بوڑھی عورتیں جب کہیں جاتی تو ان کے پاس جتنا بھی اپنا سامان ہوتا وہ سارا ایک پوٹلی کے اندر باندھ لیتی اور اس پوٹلی کو اپنے کندھے پہ لٹکا لیتی یا اپنے سر پہ رکھ لیتی۔ لوگ بھی جو پرانے زمانے میں دور دراز کا سفر کرتے تو وہ اپنا ان کے پاس جو کچھ ہوتا، راستے کا جو سفر کے لیے ان کے پاس جو بھی راستے کے لیے ہوتا، اس سارے کو ایک پوٹلی کے اندر باندھتے اور اس پوٹلی کو کندھے کے اوپر لٹکا لیتے۔ وہ اتنی ساری ہوتی خالی، اس کے اندر کچھ ان کا کھانا پینا بھی ہوتا راستے کا، کچھ استعمال کی ان کے پاس جو پیسہ ویسا ہوتا وہ بھی ہوتا اس کے اندر، یعنی وہ پوٹلی کے اندر سارا کچھ ان کا ہوتا۔ قرآن فرماتا ہے کہ دنیا وہ متاع ہے، وہ جو پوٹلی ہے، دنیا کی حقیقت اتنی ہے۔ وہ پوٹلی، وہ جو دور دراز کا سفر کرنے کے لیے لوگ اپنے کندھوں پر لٹکا لیا کرتے یا بوڑھی عورتیں لٹکا لیا کرتی، قرآن فرما رہا ہے دنیا کی حقیقت صرف اتنی ہے، یہ وہ متاع ہے، کل متاع یہ وہ ایک پوٹلی ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور فرمایا لوگوں اس دنیا کے اندر آرام اور آسائش تلاش کرنے والوں، دنیا تو ہے ہی اس لیے نہیں تم یہاں تلاش کرتے ہو کہ تمہیں آرام ملے اور آسائش ملے اور راحت و سکون ملے۔ راحت و سکون اور قرار کا گھر تو آخرت ہے، دنیا قرار کا گھر نہیں ہے۔ دنیا اس لیے بنائی نہیں گئی ہے کہ یہاں کسی کو سکون ملے۔ ارے تم دنیا میں سکون ڈھونڈتے ہو، سکون تو ہی دار الآخرہ، یہ آخرت دار القرار، ان الآخرت ہی دار القرار۔ فرمایا جو بے شک آخرت ہے وہ قرار کا گھر ہے، سکون کا گھر ہے، اطمینان کا گھر ہے۔ اب اگر اللہ نے تو اطمینان کا گھر بنایا آخرت، اب تم ڈھونڈتے ہو کہ اطمینان، سکون، چین سب کچھ مل جائے دنیا اس لیے بنائی نہیں گئی ہے۔ اچھا ایک بہت آپ میں سے کم لوگ جانتے ہوں گے اس بات کو کہ دنیا کا معنی کیا ہے؟ دنیا دنی سے ہے، دنی، اور دنی بولتے ہیں گھٹیا چیز کو، دنی گھٹیا چیز کو بولتے ہیں۔ عربی کے اندر کسی شخص کے لیے بولنا ہو نا کہ یہ بڑا کمینہ آدمی ہے، بڑا گھٹیا ہے، بڑا کمینہ ہے، تو اس کو بولا جاتا ہے یہ دنی ہے، یہ دنی شخص ہے، یہ بڑا کمینہ اور گھٹیا آدمی ہے۔ دنی سے دنیا ہے، اور دنیا کو بولا جاتا ہے دناعت، دنیا، اس سے نکلا ہے دنیا، یعنی کسی کمینی چیز کو اور گھٹیا چیز کو دنیا کہا گیا ہے۔ اور فرمایا کہ لوگوں تم اس گھٹیا چیز کے پیچھے پھرتے ہو اور اس کے پیچھے مارے پھرتے ہو۔ اب دنیا کی تعریف تو یہ ہے کہ یہ ایک گھٹیا چیز ہے اور کمینی چیز ہے، اور فرمایا کہ اس گھٹیا اور کمینی چیز کے اندر سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، راحت نہیں ہے جو تم اس کے اندر تلاش کرتے ہو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا کی تعریف ایسی ہی فرمائی ہے۔ اب ایک تو وہ معاملہ ہے کہ ہم یقین کر لیں اللہ اور اس کے رسول پر، ایک وہ ہے کہ ہمارا اپنا حال کیا ہے۔ جب وحی نازل ہوتی، قرآن لوگوں کے سامنے پڑھا جاتا،
تو کافر لوگ کیا کہتے تھے؟ کافر لوگ کہتے تھے کہ یہ جو بیان کرتے ہیں نا حضور کے بارے کہتے تھے، یہ محض قصے اور کہانیاں ہیں، یہ اللہ کا پیغام نہیں ہے، یہ محض قصے اور کہانیاں ہیں۔ وہ تھے کافر۔ بدقسمتی سے آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم کافر نہیں، ہم تو کافروں سے اگلے درجے کے منافق ہیں، اس لیے کہ ہم زبان سے یہ نہیں کہتے کہ یہ قصے اور کہانیاں ہیں، دل میں ہمارے بھی وہی ہوتا ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے تو قصے اور کہانیاں ہیں۔ اگر قصے اور کہانیاں ہمارا یہ عقیدہ نہ ہو تو پھر جو ہمیں قرآن فرما رہا ہے اس کے اوپر عمل بھی کریں گے۔ عمل اس لیے نہیں کرتے تو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں یہ تو قصے اور کہانیاں ہیں، اور قصے اور کہانیاں وہ صرف زبان سے کہہ دیتے تھے، کافر ہو گئے۔ ہم زبان پر نہیں کہتے، دل میں یہی ہوتا ہے، اس لیے یہ منافق ہے، یہ کافر سے بھی بدتر ہے، جو قرآن کو سنے اور اللہ کا پیغام جس کو ملے، جس کو پتا ہو کہ میرے رب کا پیغام ہے، میرے رب کی طرف سے مجھے پیغام آیا ہے۔ ارے بندہ رب کا ہو، عاشق رب کا ہو، پیار اپنے رب سے کرنے والا ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے رب کی طرف سے اس کو پیغام ملے اور وہ اس کو پس پشت ڈال دے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس نے یہ مانا ہی نہیں ہے کہ رب کا پیغام ہے، زبان سے اگرچہ کہتا ہے لیکن دل میں اس کے یہی ہے۔ جس طرح وہ کافر کہتے تھے قصے کہانیاں ہیں، یہ بھی کہتا ہے قصے کہانیاں ہیں، دل سے اس کے یہی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ منافق ہے، یہ کافروں سے بھی بدتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرماتے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہ لوگو، میرے صحابہ، جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو تم ساری زندگی جنگلوں کی طرف نکل جاؤ اور روتے پھرو، ہنسنا مسکرانا بھول جاؤ، ہمہ وقت روتے پھرو اور جنگلوں کی طرف نکل جاؤ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے۔ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر وہ تم جان لو تو تمہاری زندگیاں بستروں پر بھی بسر نہ ہو، بلکہ بستروں پر تمہاری کمر بھی نہ لگے، بستروں پر لیٹو تو تمہیں وہ آخرت کی یاد اٹھا دے اور لیٹنے نہ دے، بستر تمہاری کمر بستر سے نہ لگنے دے، الگ کر کے رکھے ہمیشہ۔ اگر تم یہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو۔ ہمیں تو دنیا نے اپنے اندر پاگل کر کے رکھ دیا ہے، دنیا کی ہرس، دنیا کا لالچ، دنیا کا طمع۔ ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہمارا حال ہی اور ہے، ہم تو دنیا کی تعریف ہی اور کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں تعریف یہ ہے، ہمارا دین دنیا، ہمارا ایمان دنیا، ہماری آخرت دنیا، ہمارا سب کچھ دنیا ہے۔ دنیا کے پیچھے پڑے ہیں، آخرت کی فکر تک نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو بددیانت ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اپنا مال سچ بول کر بیچتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو آخرت کی فکر رکھتے ہیں اور آخرت کی فکر کی وجہ سے کسی کو دھوکہ نہیں دیتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کو آخرت کی فکر ہے اور فکر آخرت کی وجہ سے کسی سے جھوٹ نہیں بولتے ہیں، کتنے لوگ ہیں۔ ورنہ آپ دیکھو کہ وہ ان کو اس بات سے غرض ہی نہیں ہے، آخرت میں جو ہوگا وہ بعد کی بات دیکھا جائے گا، وہ ان کا یہ ان کا جو ہے وہ ایک عقیدہ بن چکا ہے، آخرت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ دنیا میں جو ہے جہاں سے لوٹا جا سکتا ہے وہاں سے لوٹ لو، جہاں سے کسی سے ہاتھ مارا جا سکتا ہے مار دو، اور جہاں تک جس کا ہاتھ پہنچتا ہے اس کے یہاں معافی نہیں ہے۔ اگر کسی کا ہاتھ لاکھوں کروڑوں تک پہنچتا ہے تو اس کے وہاں معافی نہیں، کسی کے ہاں اگر روپیوں 10 20 100 1000 پر ہاتھ پہنچتا ہے تو اس کے وہاں معافی نہیں ہے۔ بددیانتی، چور بازاری، دھوکہ بازی، فراڈ، یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ بن چکا ہے اور ایمان بن چکا ہے۔ الامان والحفیظ، اللہ رب العزت نے باقاعدہ ایک سورہ پوری نازل فرمائی، سورۃ تکاثر، فرمایا الہاکم التکاثر۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا وقت پڑا ہے ہم توبہ کر لیں گے،
بڑا وقت پڑا ہے توبہ کر لیں گے۔ فرمایا لوگوں کثرت مال کی ہوس اور فخر نے تمہیں آخرت سے غافل کر دیا ہے۔ الہاکم التکاثر، آخرت سے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ کس نے؟ کثرت مال کی ہوس نے اور فخر نے۔ لوگ سمجھتے ہیں بڑا وقت پہ ہم توبہ کر لیں گے، کسی کو کیا خبر کہ کل کا دن دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا ہے، اگلی سانس بھی آنی ہے یا نہیں آنی ہے۔ لیکن وہ سوچتے ہیں کہ بڑا وقت پڑا ہے، ابھی کر لو جو کرنا ہے، دنیا میں جتنا پھرنا ہے پھر لو، دنیا میں جو کمانا ہے کما لو، بڑا وقت پڑا ہے توبہ کرنی ہے۔ قرآن نے اس بات کو اور واضح فرما دی اگلی آیت میں، فرمایا اس ہرس نے، اس لالچ نے، اس طمع نے تمہیں اندھا کر دیا اور آخرت سے غافل کر کے رکھ دیا ہے۔ حتی زرتم المقابر، تم اسی سوچ میں رہتے ہو کہ وقت بڑا پڑا ہے ہم توبہ کر لیں گے، اور تم اسی غفلت کا شکار رہتے ہو یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچتے ہو۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچتے ہو۔ وہ رات آ جاتی ہے جو تمہاری قبر میں ہوتی ہے اور توبہ کی توفیق تک نہیں ملتی ہے۔ بندہ اسی میں رہتا ہے کہ یار بڑا وقت پڑا ہے توبہ کر لیں گے، جوان ہے تو اس بات میں رہتا ہے کہ بڑا وقت پڑا ہے ہم نمازی بن جائیں گے، یا بوڑھے ہو جائیں گے نمازی بن جائیں گے۔ بوڑھا ہے تو اس کو ہے بڑا وقت پڑا ہے، ابھی ہم نے پوری زندگی پیسے پہلے بھی گزار دیا، ابھی بڑا وقت پڑا ہے بن لیں گے نمازی بھائی۔ نوجوان کو کسی کو کہہ لو بھی حضور کی سنت ہے داڑھی رکھ لو، وہ بولتے ہیں بڑا وقت پڑا ہے جناب، جب بوڑھے ہوں گے تو داڑھی رکھ لیں گے، ابھی نوجوان ہو کر داڑھی کیسے رکھیں جناب۔ کسی نیکی کا کام بات کر لو، بڑا وقت پڑا ہے کر لیں گے۔ یہ بڑا وقت کہتے کہتے یہاں تک کہ وہ رات قبر والی آ جاتی ہے اور موقع نہیں ملتا۔ قرآن نے اسی کو فرمایا کہ لوگوں تمہاری اس غفلت کی وجہ سے، تم اسی غفلت میں رہتے ہو اور تمہارا وقت آ جاتا ہے کہ قبروں میں جا پہنچتے ہو۔ پھر دوسری آگے قرآن نے فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا، یعنی یہ ایسا کرتے کون ہیں، ایسا کرتے کون ہیں، اتنی غفلت کا شکار کون رہتے ہیں اور بڑا وقت کرتے رہتے ہیں؟ کون ہیں یہ لوگ؟ کون ہیں جو دنیا کے طمع اور لالچ اور ہرس میں پڑے رہتے ہیں اور مکمل طور پر آخرت کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں ان الذین لا یرجون لقاءنا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہماری ملاقات کی خواہش نہیں ہوتی ہے، ہم سے ملاقات کی خواہش نہیں ہونے کی، ان کو امید نہیں ہے کہ ہم سے ملیں گے، وہ ان کو یہ امید ہی نہیں ہوتی رب کے حضور حاضر بھی ہونا ہے، وہاں ملاقات بھی ہونی ہے۔ ارے جن کو یہ فکر ہو کہ رب کے حضور حاضر ہونا ہے تو وہ غفلت کا شکار نہیں ہوتا، وہ یہ نہیں کہے گا کہ بڑا وقت پڑا ہے۔ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، بدبخت ہیں، بدقسمت لوگ ہیں جن کو ہم سے ملنے کی امید ہی نہیں ہے یا وہ خواہش نہیں رکھتے ہیں ہم سے ملنے کی۔ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور انہوں نے کیا کیا؟ وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں، آخرت کو بھول چکے ہیں، مکمل محض دنیاوی زندگی پر راضی ہیں وہ۔ فرمایا ایک تو ان کو ہم سے ملاقات کی امید نہیں ہے، خواہش ہی نہیں ہے دل میں، دوسرا انہوں نے اپنی دنیاوی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیا، اسی کے اوپر راضی ہیں وہ۔ اب حضور علیہ السلام کے چند، یہ تو قرآن سے میں نے ایک تمہید کے طور پہ بات کی، اب ہم انشاءاللہ چند احادیث مبارکہ بیان کریں گے اور اس کے اوپر آگے پھر انشاءاللہ بات کریں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں مجھے ایک ہی خوف ہے کہ میرے بعد میری امت پر دنیا کی زیب و زینت اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کو دیکھ کر میری امت اس میں غرق ہو جائے گی، دنیاوی زیب و زینت دیکھ کر دنیا میں غرق ہو جائے گی، اس کی رونق میں گم ہو جائے گی، لوگ دنیا کو ترجیح دیں گے اور آخرت کی رونقوں کو بھول جائیں گے،
دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ لیں گے، آخرت کو بھول جائیں گے مکمل طور پر۔ پھر فرمایا وہ دنیا بڑی میٹھی چیز ہے، بڑی میٹھی ہے، بڑی سرسبز ہے، یہ دلوں کو لبھاتی ہے اپنی طرف، کبھی اپنی ظاہری آسائشیں اور ظاہری زیب و زینت دکھا کر، کبھی اس کی چیزیں بڑی میٹھی لگتی ہیں اور یہ لوگوں کے دلوں کو لبھاتی ہے، اور پھر لوگ اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ فرمایا مجھے ایک ہی خوف ہے تمہارا کہ تم دنیا دار ہو جاؤ گے اور دنیا میں غرق ہو جاؤ گے۔ میری امت کے لوگوں فتقوا الدنیا، دنیا سے بچنا، لوگوں دنیا سے بچنا، یہ دنیا بڑی خطرناک چیز ہے، اس سے بچنا، دنیا کی محبت سے بچنا، دنیا کے لالچ اور حرص سے بچنا۔ حضرت سعد بن سعدی رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں، ایک شخص نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی آقا مجھے کوئی ایک عمل ایسا بتا دیں جس سے میں رب کا بھی محبوب بن جاؤں اور مخلوق خدا کا بھی محبوب بن جاؤں، اللہ کے حضور بھی میری مقبولیت ہو جائے، اللہ کا بھی محبوب بندہ بن جاؤں اور لوگوں میں بھی محبوب بن جاؤں، مجھے ایسا کوئی عمل بتا دیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرمایا دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، دل کو دنیا سے بے رغبت کر لو، اللہ تجھے اپنا محبوب بنا لے گا۔ اپنے دل کو دنیا سے بے رغبت کر لو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور فرمایا کہ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے، یعنی لوگوں کی جیبوں میں پر نظر نہ رکھو، وہاں سے نظر ہٹا لو، لوگوں کے پاس دنیاوی مال و متاع جتنا بھی ہے اس سے نظر ہٹا لو، اس سے بے نیاز ہو جاؤ تو لوگوں میں محبوب بن جاؤ گے۔ یہ حضور علیہ السلام نے نسخہ دے دیا۔ اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو فرمایا کہ پھر دنیا سے بے رغبتی کر لو، بے رغبت، دل کو بے رغبت کر لو دنیا سے، اور لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ گے تو لوگوں کے ہاں محبوب ہو جاؤ گے۔ سایہ، آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ سایہ آپ کے پیچھے کب ہوتا ہے؟ جب آپ اس کو پیٹھ کر کے دوسری طرف منہ کر کے چلتے ہیں تو سایہ آپ کے پیچھے چلتا ہے، اور اگر سائے کی طرف منہ کر لیں تو وہ آگے آگے دوڑے گا۔ فرمایا دنیا کی یہی حقیقت ہے، یہی حیثیت ہے دنیا کی، اس کے پیچھے بھاگو گے تو یہ آگے بھاگے گی، پکڑنے میں نہیں آئے گی۔ اس کو منہ پھیر کر، اس کو پیٹھ دکھا کر اگر دوسری طرف چلو گے تو یہ تمہارے پیچھے چلے گی۔ لہذا اس کا لالچ، حرص دنیا، یہ چھوڑ دو۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگوں کا یہ تصور ہے، یہ سوچتے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ نے بڑا دنیاوی مال و متاع دیا، شاید اللہ ان سے بڑا راضی ہے اس لیے زیادہ مال دیا ہے۔ فرمایا مال تو قارون کو بھی بڑا دیا تھا، تو یہ تصور غلط ہے کہ جس کے پاس دنیاوی مال و متاع زیادہ ہے اللہ اس سے راضی ہے۔ اور بعض لوگ یہ سوچتے ہیں، غریب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان کے پاس مال کم ہے، شاید اللہ ناراض ہے اس لیے ان کے پاس مال کم ہے، دنیاوی مال و متاع کم ہے۔ تو فرمایا مال تو بلال کے پاس بھی کم ہے، پھر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ ان سے راضی نہیں تھا، ان سے ناراض تھا اس لیے مال کم دیا تھا۔ تو فرمایا یہ تصور غلط ہے کہ کسی کے پاس اگر مال کم ہے تو اس لیے کم ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا کی اہمیت اگر میرے ہاں ایک مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو میں کافروں کو، اپنے دشمنوں کو کبھی نہ دیتا۔ اگر اس دنیا کی حقیقت اور اس کے اندر جو بھی مال و متاع ہے اس سب کی حقیقت اور اس کی اہمیت فرمایا ایک مکھی کے پر کے برابر بھی میرے ہاں ہوتی تو میں اپنے دشمنوں کو نہ دیتا۔ میرے ہاں تو اس کی مکھی کا پر بھی اس سے زیادہ قیمتی ہے، دنیا کی حقیقت اس سے بھی کم ہے، اس لیے اپنے دشمنوں کو دیتا ہوں، کافروں کو دیتا ہوں۔
منافقوں کو زیادہ دیتا ہوں، کافروں کو زیادہ دیتا ہوں، اس لیے کہ میرے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اپنے دوستوں کو اس سے دور رکھتا ہوں کیونکہ یہ کمینی چیز ہے، اس کو بنایا ہی کمینگی سے گیا ہے، اس کی حقیقت بھی یہی ہے، گھٹیا چیز ہے، کمینی چیز ہے، اس لیے اپنے دوستوں کو اس سے دور رکھتا ہوں، اپنے دشمنوں کو عام کرتا ہوں۔ اگر کوئی اہمیت والی چیز ہوتی تو اپنے دوستوں کو دیتا، اپنے دشمنوں کو ذرہ بھی نہ دیتا اس میں سے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، فرمایا کہ جب یہ اتنی گھٹیا چیز ہے اور ہمارے ہاں اس کی یہ حقیقت ہے کہ مکھی کے پر کے برابر بھی اس کو نہیں سمجھتے، اور تمہاری حالت یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ سے کچھ چلا جائے تو بڑا افسوس ہوتا ہے، تمہیں بھی بڑا چلا گیا سارا کچھ ہمارا، اور کچھ آ جائے تو خوشی ہوتی ہے۔ فرمایا یہ دنیا ہم نے تمہاری خدمت کے لیے بنائی ہے، یہ تو تمہاری نوکری کے لیے آئی ہے، دنیا تمہاری خدمت کے لیے ہے، یہ مل جائے تو خوشی نہ کرو، یہ چلی جائے تو غم نہ کرو، تمہاری خوشی اور غم کا تعلق میرے ساتھ ہونا چاہیے، دنیا کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، تو تمہاری خدمت کے لیے بنائی گئی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ صرف فقہ کے امام نہ تھے، بڑے اللہ کے ولی بھی تھے، بڑے اللہ کے ولی بھی تھے۔ آپ سے کسی نے سوال کیا کہ حضور بتائیں زہد کیا ہے، یعنی دنیا سے بے رغبت ہونا یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا میری چند باتیں سنو اور دل میں بیٹھا لو۔ زہد یوں آتا ہے کہ اگر تیرا یقین ہو کہ تیرا رزق مقرر ہے، فرمایا اگر تیرا یقین ہے کہ تیرا رزق اللہ نے مقرر کر رکھا ہے تو پھر ہرس کس بات کی؟ محنت کرو، لیکن ہرس اور لالچ کیسا جب تیرا ایمان ہے کہ میرا رزق مقرر ہے اور تیرا رزق کو کوئی دوسرا لے نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، تو پھر ہرس کس بات کی، لالچ کس بات کا؟ اگر خرچ کرنا ہے اللہ کے لیے، اگر تیرا اس بات پہ بھی ایمان ہے اور یقین ہے کہ جو تو خرچ کر رہا ہے وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، تو فرمایا پھر بخل کس بات کا؟ یہ آپ زہد کی تعریف کر رہے ہیں، دنیا سے بے رغبتی کی بات کر رہے ہیں کہ اگر تیرا یقین ہے کہ تیرا رزق مقرر ہے تو پھر ہرس کس بات کی؟ اور اگر تیرا یقین ہے اور تو یہ دل سے کہتا ہے کہ جو خرچ کر رہا ہے وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، تو فرمایا پھر بخل کس بات کا؟ اور اگر تیرا یقین ہے کہ دوزخ ہے تو نافرمانی کیسی؟ تجھے یقین ہے کہ دوزخ ہے تو فرمایا پھر نافرمانی کیسی؟ اور اگر تیرا ایمان ہے کہ جنت ہے تو پھر دنیا کے اندر تلاش راحت کیسی؟ راحت تو جنت کے اندر ملے گی، دنیا میں تو کیسے ڈھونڈتا ہے؟ جب تیرا ایمان بھی ہے کہ جنت ہے اور وہ راحت و سکون کا گھر ہے، تو پھر تو اس گھٹیا اور کمینی چیز میں کیسے راحت اور سکون ڈھونڈتا ہے؟ فرمایا اگر تو جانتا ہے کہ دنیا فانی ہے تو اس میں اطمینان کیسا؟ فرمایا جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے دل کے اندر تو اس کو زہد کہتے ہیں۔ زہد کی 3 قسمیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ فرمایا ایک عابدوں کا زہد ہے، عبادت گزاروں کا زہد ہے، یعنی عام لوگوں کا زہد ہے۔ ایک عارفوں کا زہد ہے اور ایک عاشقوں کا زہد ہے۔ زہد العابدین، عابدوں کا زہد، یہ عوام کا زہد ہے۔ اس کی تعریف علماء نے یہ رسالہ قشیریہ کے اندر ابو القاسم عبد الکریم القشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اتنے بڑے پائے کے بزرگ ہیں کہ حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کشف المحجوب کے اندر جہاں ان کا ذکر فرماتے ہیں تو استاذ القشیری کر کے ان کو ذکر کرتے ہیں۔
استاد القشیری ان کو لکھتے ہیں، ان کی کتاب رسالہ قشیریہ کے اندر فرمایا کہ یہ زہد العابدین یہ عوام کا زہد ہے، یعنی جو چیز اللہ نے حرام کر دی ہے اس سے مکمل پرہیز کرتے ہیں، اور جو چیز شبہ والی ہے یعنی اس کے اندر شک ہے کہ پتہ نہیں حلال ہے یا حرام ہے اس سے بھی پرہیز کرتے ہیں، یہ زہد العابدین ہے۔ ایک تو جو واضح ہے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، ایک واضح نہیں، اس کے اندر شک ہے کہ پتہ نہیں یہ حلال ہے یا پتہ نہیں یہ حرام ہے، اس سے بھی جو بچتے ہیں، فرمایا یہ زہد العابدین ہے، عبادت گزاروں کا یہ زہد ہے۔ زہد العارفین حلال چیزوں میں سے جو آپ کی ضرورت سے زائد ہو اس کو چھوڑ دینا، حلال چیزوں میں سے بھی صرف اتنا استعمال کرنا جو ضرورت کے مطابق ہو، جو ضرورت سے زائد ہو اسے بھی چھوڑ دینا اور استعمال نہ کرنا۔ فرمایا یہ عارفوں کا زہد ہے۔ اور عاشقوں کا زہد فرمایا ما سوى اللہ، اللہ کے سوا جو کچھ ہے ہر چیز سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، یہ اللہ کے عاشقوں کا زہد ہے۔ اب ایک حدیث ہے، حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی ہیں، ان کو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص کا اور حلب کا گورنر مقرر کیا۔ بعد میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دورے پر گئے وہاں حلب، تو وہاں آپ نے عوام کو بلایا، لوگوں کو بلایا کہ میرا جو گورنر ہے اس سے متعلق اگر کسی کو کوئی شکایت ہے تو وہ بتایا آ کے۔ لوگوں نے حضرت سعید بن عامر الجمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق 4 قسم کی شکایت کی۔ لوگوں نے کہا کہ حضور ہمیں 4 شکایتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ صبح لیٹ آتے ہیں، آدھا دن چڑھ جاتا ہے، لوگ انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کے، یہ آدھا دن چڑھ جاتا ہے یا دھوپ چڑھ جاتی ہے، یہ تاخیر سے صبح ڈیوٹی پر آتے ہیں، جب تک آدھا دن نہ چڑھ جائے یہ باہر نہیں نکلتے۔ دوسرا لوگوں نے شکایت کی کہ ہم میں سے کسی کو اگر رات میں کوئی ضرورت پڑ جائے ان سے تو یہ ہمیں رات کو نہیں ملتے، دن کو تو ملتے ہیں، رات کو ہمیں نہیں ملتے ہیں۔ دوسری شکایت یہ ہے۔ تیسری کہا کہ مہینے میں ایک دن یہ مکمل طور پر چھٹی پر ہوتے ہیں، ایک دن یہ ملتے نہیں ہیں کسی کو، 29 دن ملتے ہیں، ایک دن یہ کسی کو ملتے ہی نہیں ہیں، مکمل طور پر چھٹی پر رہتے ہیں۔ اور چوتھا فرمایا، لوگوں نے کہا کہ کبھی کبھی، چوتھی ان کی شکایت یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ بیٹھے ہوتے ہیں، بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ گر پڑتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر غشی طاری ہو جاتی ہے، لہٰذا یہ مریض بھی ہیں۔ 4 قسم کی شکایات لوگوں نے کی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر کو طلب کیا اور فرمایا کہ ان 4 جو آپ کے متعلق لوگوں کی شکایت ہے ان کا جواب دو۔ حضرت سعید بن عامر الجمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور فرمانے لگے کہ اگر مجھ سے امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ پوچھتے تو میں کبھی کسی کو اس کا جواب نہ دیتا، لیکن اب چونکہ امیر المومنین کا حکم ہے بتانا ضروری ہے۔ فرمایا پہلی شکایت دیر سے آنے کی وجہ، کہنے لگے ہمارے گھر میں ملازم نہیں ہے، گورنر ہیں یہ، حمص کے اور حلب کے گورنر ہیں، فرمانے لگے کہ ہمارے گھر میں ملازم نہیں ہے، صبح اٹھتا ہوں تو نماز کے بعد صبح آٹا خود گوندھتا ہوں، خود آٹا گوندھتا ہوں، روٹی جو ہے وہ میری بیوی پکاتی ہے، لیکن باقی کام کاج جو ہے وہ گھر کے میں ساتھ کرواتا ہوں، اور شام تک جو گھر میں مہمانوں نے آنا ہوتا ہے، چونکہ میں نے باہر رعایا کے لیے نکلنا ہوتا ہے تو پیچھے پورے دن کا انتظام صبح سے ہی کر کے نکلتا ہوں تاکہ بعد میں کوئی ملنے والے کوئی مہمان آئیں تو ان کی خاطرداری میں جو ہے کسی قسم کی پرابلم نہ ہو، تو صبح مجھے جو ہے اس وجہ سے تاخیر ہو جاتی ہے، یہ دیر میں سے آنے کی یہ وجہ ہے۔
دوسری شکایت کا فرمایا دوسری کا جواب دو، جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ دن کو تو ملتے ہیں رات کو نہیں ملتے ہیں۔ فرمایا ہاں رات کو اس لیے نہیں ملتا ہوں کہ سارا دن تو میں رعایا کے لیے ہوتا ہے، لوگوں سے ملتا ہوں، لوگوں کے کام کاج کرتا ہوں، رات کو میری ملاقات میرے رب سے ہوتی ہے، وہ میرے رب سے ملاقات کا وقت ہوتا ہے، اس لیے رات میں کسی اور سے نہیں ملتا ہوں۔ اللہ یا رسول یا رسول، کہنے لگے کہ رات رب سے ملاقات کا وقت ہوتا ہے، دن لوگوں کے لیے ہوتی ہے، رات مولا کے لیے ہوتی ہے، اس لیے رات میں کسی سے نہیں ملتا ہوں، کسی سے ملاقات نہیں کرتا ہوں۔ چوتھی کہا کہ جو کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں مکہ میں تھا اور میں بھی مسلمان نہیں ہوا تھا، حضرت خبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلمان ہو چکے تھے، میں ابھی کافر مشرک تھا، ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، تو کافر و مشرکین نے حضرت خبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا اور ایک پہاڑی کی چوٹی پر لے گئے، وہاں جا کے آپ کو باندھ دیا، اور باندھ کر حضرت خبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ جب باندھا اور اذیتیں دیتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے، تو وہ پکارتے تھے محمد محمد پکارتے تھے، حضور کو پکارتے تھے، وہ مشرکین ان کے جسم سے گوشت کے ٹکڑے اتارتے تھے، کاٹتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ بتاؤ کہ جس طرح تجھے ہم یہ گوشت کاٹ رہے ہیں جسم سے اور یہ اتار رہے ہیں، گوشت اور کھال اتار رہے ہیں، تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، تمہاری جگہ محمد ہوں تو ان کے لیے پسند کرتے ہو۔ تو خبیب انصاری کہتے تھے کہ میں اور میرے خاندان، میرے بیوی بچے سب کے اگر اس طرح ٹکڑے کٹ کر کے سب کو اگر شہید کر دو، سب کو مار دو، تو بھی ہم اپنے آقا کو تو گرم ہوا بھی نہ لگنے دیں، ہمارے بھلے ٹکڑے کر لو، میرے کیا میرے بیوی بچوں کے بھی کر لو بھلے، لیکن اپنے آقا کے لیے تو ہم گرم ہوا بھی برداشت نہ کریں گے۔ ان کو اور غصہ آتا، وہ اور جسم کو کاٹتے اور اذیتیں دیتے، اور اسی طرح اذیتیں دیتے دیتے ان کو شہید کر دیا۔ مجھے یہ خوف رہتا ہے کہ میں اس وقت تھا تو کافر تھا، مشرک تھا، لیکن میں ان کی مدد نہ کر سکا، کہیں قیامت والے دن میری اس بات پہ گرفت نہ ہو جائے۔ بس جب مجھے وہ خوف آتا ہے تو اس خوف کی وجہ سے غشی طاری ہو جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتا ہوں، گر پڑتا ہوں۔ بیٹھے بیٹھے جب مجھے خبیب انصاری یاد آ جاتے ہیں تو بے ہوش ہو جاتا ہوں، اس وجہ سے کہ کہیں آخرت میں اس کی وجہ سے کہ اس مسلمان کی مدد کیوں نہ کی، اس کی مدد نہ کرنے کا خوف مجھے بے ہوش کر دیتا ہے۔ یہ صحابی رسول حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں زہد یہ ہے کہ دنیا جتنی بھی بڑی ہو کر تمہارے سامنے آ جائے، تمہیں وہ حقیر اور چھوٹی نظر آئے، جتنی بھی بڑی ہو، جتنی بھی اس کی کثرت ہو، لیکن تمہیں وہ چھوٹی اور حقیر نظر آئے۔ فرمایا یہ زہد کی نشانی ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی سے پوچھا کہ زہد کیا ہے؟ فرمایا جس کے اندر 3 خصلتیں پیدا ہو جائیں، سمجھو اس کو اللہ نے زہد نصیب کر دیا، اس کو زہد عطا کر دیا ہے۔ پہلی نشانی کیا ہے؟ فرمایا کہ جب بندہ جب بولے تو بغیر کسی طمع اور لالچ کے بولے، یہ پہلی نشانی ہے جس کو اللہ زہد عطا فرمائے۔ جب بولے کسی طمع اور لالچ کے بغیر بولے۔ فرمایا دوسرا جب کسی سے کوئی عمل کرے، کسی سے کوئی کام کرے، کوئی عمل کرے کوئی، تو وہ دنیاوی غرض سے نہ کرے، فقط للہ یعنی اللہ کے لیے کرے، جو بھی عمل کرے، جو بھی کام کرے، دنیاوی غرض نہ ہو کوئی، صرف اللہ کے لیے وہ عمل کرے۔ تیسرا فرمایا کہ لوگ اس کی عزت کریں تو وہ کسی ریاستی منصب کی وجہ سے عزت نہ ہو، لوگ اس کی عزت کریں لیکن کسی ریاستی منصب کی وجہ سے عزت نہ ہو، عزت دار ہو لیکن کسی منصب کی وجہ سے نہ ہو۔ بنو امیہ کا ایک خلیفہ
خلیفہ وقت حج کے لیے روانہ ہوا. اب اس کے اوپر وہ واقعہ میں آپ کو سنا دوں کہ ریاست کے بغیر اور منصب کے بغیر عزت کیا ہوتی ہے. حج کے لیے گیا. جب کعبے کا طواف کرنے لگا تو وہاں بہت بھیڑ ہے. اتنی بھیڑ ہے کہ پاؤں کے اوپر پاؤں چڑھ رہے ہیں لوگوں کے. اس کے جو 7 لوگ ہیں وہ لوگوں کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خلیفہ ہے جناب یہ، اور یہ ان کے لیے راستہ بن جائے، لیکن لوگ ہٹ نہیں رہے، ان کو راستہ نہیں مل رہا. وہ کعبے کا طواف کر رہا ہے. تھوڑی دیر گزری کہ لوگ چھٹنا شروع ہو گئے، راستہ بنانا شروع کر دیا. لوگ کعبے کا طواف چھوڑ کے سائیڈ پہ کھڑے ہونا شروع ہو گئے، اور یوں لگا کہ کوئی آ رہا ہے اور اس کے لیے کعبے کے صحن کو خالی کیا جا رہا ہے. وہ خلیفہ بنو امیہ کا خلیفہ وہ جو ہے جلال میں آ گیا. اس نے اپنے لوگوں سے بولا کہ پتہ کر کیا کون ہے، کس کے لیے یہ؟ میں خلیفۃ المسلمین ہوں، میرے لیے تو کسی نے راستہ نہیں بنایا، نہ جگہ چھوڑی ہے، تو یہ کون ہے جس کے لیے لوگ راستہ چھوڑ رہے ہیں؟ جب انہوں نے دیکھا تو پتہ کیا، معلوم ہوا کہ ایک کوئی نوجوان ہے جس نے اپنی گردن جھکائی ہوئی ہے، آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، چہرے پر کپڑا ڈالا ہوا ہے، لیکن اس نے جیسے ہی صحن کعبہ میں قدم رکھا ہے، ہیبت اتنی ہے کہ لوگ راستہ چھوڑ کے سائیڈ پہ کھڑے ہو گئے ہیں، بلکہ لوگ اس کی زیارت کے لیے اپنے کعبے کا طواف چھوڑ کے اس کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہیں، اور اس کو عزت دینے کے لیے اس کے لیے راستہ چھوڑ رہے ہیں اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے ہیں. پتہ کیا یہ کون ہے نوجوان؟ جب پتہ چلا کہ یہ امام زین العابدین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام حسین کے لخت جگر ہیں، امام زین العابدین ہیں. جیسے ہی کعبہ کے صحن میں طواف کعبہ کے لیے پہنچتے ہیں، لوگ عزت و احترام کے اپنے طواف چھوڑ دیتے ہیں اور ان کے لیے جگہ بنا دیتے ہیں. یہ ہے کسی ریاستی منصب کے بغیر عزت ہو. ایسا نہیں کہ کسی کے پاس کوئی عہدہ ہے تو لوگ عزت کریں گے، وہ تو مجبوری ہے. کوئی منصب بھی نہ ہو، کوئی ریاستی عہدہ بھی نہ ہو، اور پھر بھی لوگ عزت کریں. فرمایا یہ تیسری خصلت ہے بندے کے اندر ہو. حضرت ذوالنون مصری سے کسی نے پوچھا کہ حضرت میں دنیا کو کب اور کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ فرمایا جب تو اپنے نفس کو چھوڑ دے گا تب دنیا چھوٹ جائے گی. جب تو اپنے نفس کو چھوڑ دے گا دنیا چھوٹ جائے گی. یعنی دنیا سے الگ ہو کر بھی اگر تو اپنے نفس کے ہاتھوں گرفتار رہا تو دنیا چھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دنیا چھوڑ بھی دو لیکن نفس کی غلامی میں اگر مبتلا رہو اور اس نے تمہیں گرفتار کیا ہوا ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دنیا سے بے رغبتی اس وقت تک نہیں ہوتی. فرمایا جب تک بندہ اپنے رب سے لو نہ لگا لے. جب رب سے لو لگتی ہے اور وہ محبت اللہ تعالیٰ کی محبت وہ ایسی چیز ہے کہ پھر وہ اپنے سوا کسی کو ٹھہرنے نہیں دیتی ہے. وہ ہر چیز کو جلا کے راہ کر دیتی ہے، صرف اسی کی محبت رہتی ہے. اور وہ لو لگ جائے تو پھر فرمایا کہ وہ بیچ میں کسی تیسری چیز کو وہ برداشت ہی نہیں کرتی ہے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا فرما رہے ہیں کہ آگ لگ گئی. لوگوں نے شور کیا حضور آگ لگ گئی، آگ لگ گئی. لیکن آپ نے اپنی نماز کو طویل کیا، طویل سجدہ کیا، اپنے پورے ذوق و شوق کے ساتھ نماز ادا کرتے رہے. لوگوں نے شور کافی مچایا لیکن کافی لوگ اکٹھے ہوئے اور آگ پر پانی ڈالا. آگ پر لوگوں نے قابو پا لیا. آپ بعد میں اپنی نماز سے فارغ ہوئے. لوگوں نے پوچھا حضور اتنی آگ لگ گئی تھی، اتنا شور ہوگا تھا، لوگ اتنا شور مچا رہے تھے، لیکن آپ اپنی نماز میں مشغول رہے، آپ کو پتہ نہیں چلا کہ اتنی بڑی آگ لگ گئی تھی. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لخت جگر ہیں امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے جس کو اس آگ کی فکر ہو اس کو اس آگ کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
جس کو دوزخ کی آگ کا ڈر ہو اسے اس آگ کی کوئی فکر نہیں ہے، اس کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس کی نگاہ میں وہ آگ ہو وہ اس آگ کو کچھ نہیں سمجھتا۔ حضرت شقیق بلخی نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور یہ بتائیں کہ جواں مردی کیا ہے؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شقیق پہلے تم بتاؤ جواں مردی کیا ہے؟ کہا ہمارے ہاں جواں مردی یہ ہے حضور کہ جو کچھ مل جائے تو اس پر شکر ادا کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ یہ انتہائی اہم باتیں یہ چند بزرگوں کی بیان کروں گا انشاءاللہ۔ فرمایا کہ جو کچھ مل جائے تو شکر ادا کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں، ہمارے ہاں یہ جواں مردی ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا شقیق یہ حال تو مدینہ کے کتوں کا بھی ہے، ان کو بھی مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں، ہمارا حال تو یہ ہے۔ اب امام جعفر صادق جواں مردی بیان فرماتے اپنا حال تو یہ ہے کہ مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں، نہ ملے تو شکر کرتے ہیں، صبر کی نوبت ہی نہیں آنے دیتے ہیں۔ مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں، نہ ملے تو شکر کرتے ہیں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے لوگ، کرن کے لوگ آپ کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے حضور ہمیں کوئی نصیحت فرمائیں۔ فرمایا نصیحت یہ ہے کہ اپنے رب کو پہچانو، اور جب تم سمجھو کہ اس رب نے تمہیں پہچان لیا ہے تو پھر دل سے یہ طلب اور یہ تمنا نکال دو کہ تمہیں کوئی دنیا والا بھی پہچانے، اس لیے کہ اگر یہ طلب رہے تمہیں کہ دنیا میں بھی تمہاری پہچان ہو تو مطلب یہ ہے کہ تم نے اس کی پہچان کو کافی نہیں سمجھا۔ اگر تم اس کی پہچان کو کافی سمجھتے تو یہ طلب ہی پیدا نہ ہوتی کہ اب دنیا میں بھی تمہیں کوئی پہچانے، اس کی پہچان کافی تھی۔ حضرت فضیل بن ربی بیان کرتے ہیں کہ وہ ہارون رشید کے ساتھ حج کے لیے گئے۔ جب حج سے فارغ ہوئے تو ہارون رشید نے کہا کہ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کریں، کسی زہد و تقوی والے اور کسی اللہ والے کی صحبت میں چلیں۔ تو وہ ان کو حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس لے گئے۔ جب ان کے حجرے میں پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ آئے۔ جب انہوں نے دروازہ کھولا اور دیکھا کہ ہارون رشید آئے ہیں، انہوں نے اپنے چراغ کو بجھا دیا اور اندر بلا لیا۔ جب اندر بلا لیا اور مصافحہ ہوا، ملے، تو مصافحہ کرنے کے بعد حضرت فضیل بن عیاض نے ایک ٹھنڈا سانس لیا اور لے کر بولے کہ اتنا نرم و نازک ہاتھ، ہارون رشید کے لیے بولا کہ اتنا نرم اور نازک ہاتھ اس کے دوزخ میں جانے پر بڑا تعجب ہوگا۔ اتنا نرم اور نازک ہاتھ ہے لیکن اگر یہ دوزخ میں چلا گیا تو بڑا تعجب ہوگا۔ یہ جملہ سن کر ہارون رشید کی چیخ نکل گئی، زور زور سے رونے لگا۔ کہا حضرت کو نصیحت کریں۔ فرمایا امیر المومنین نصیحت یہ ہے کہ تمہارے باپ حضور علیہ السلام کے چچا تھے، انہوں نے درخواست کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی قوم میں امیر بنا دیں، اپنی قوم میں مجھے امیر بنا دیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا چچا میں آپ کو قوم کی بجائے آپ کے نفس پر امیر بناتا ہوں، آپ کی قوم کی بجائے آپ کے نفس پر آپ کو امیر بناتا ہوں۔ فرمایا اس لیے کہ اگر تم نے ایک سانس بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاری، یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ 1000 سال تک لوگ تمہاری فرما برداری میں گزاریں، 1000 سال تک لوگ تمہاری فرما برداری کریں، یہ قیامت والے دن تجھے نفع نہ دے گا۔ ایک سانس بھی اللہ کی اطاعت میں گزاری تو قیامت والے دن وہ سانس اطاعت میں گزاری ہوئی نفع دے گی، فائدہ دے گی۔
اس لیے فرمایا میں تمہیں تمہارے نفس پر امیر بناتا ہوں لوگوں کی بجائے۔ حضرت فضیل بن عیاض کی بات سن کر رکت طاری ہو گئی ان پر۔ اٹھتے وقت چاہا کہ کچھ اشرفیاں کچھ خدمت کر دیں ان کی۔ کہا حضور ہم کچھ آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، آپ کے اوپر کوئی قرض ہو؟ فرمایا ہاں میرے اوپر قرض ہے۔ کہا تو پھر یہ اشرفیوں کی تھیلی ہے، قبول فرما لیں۔ فرمایا نہیں، میرے اوپر جو قرض ہے وہ تیری اشرفیاں پورا نہ کریں گی۔ کہا حضور کیسا قرض ہے؟ اور زیادہ دے دیتا ہوں اگر زیادہ قرض ہے تو، لیکن آپ قبول فرما لیں، آپ کے اوپر قرض ہے، اشرفیاں قبول فرما لیں۔ فرمایا میرے اوپر قرض میرے رب کی اطاعت کا ہے، فرما برداری کا ہے، وہ تیری اشرفیوں سے پورا نہیں ہوگا۔ میرے اوپر قرض ہے کہ میں اپنے رب کی اطاعت کروں، فرما برداری کروں، میرے اوپر وہ قرض ہے، خدا کی اطاعت کا میرے اوپر قرض ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم بڑے مشہور اللہ کے ولی ہیں، بڑے پائے کے ولی ہیں، یہ اتنے بڑے پائے کے ولی ہیں کہ یہ ایک پہاڑ کے اوپر بیٹھے تھے اپنے چند دوستوں کے ساتھ یا اپنے مریدین کے ساتھ، اور بات کرنے لگے ان کو کہ اللہ کے ولی کو اللہ نے طاقت اتنی دی ہوتی ہے کہ اگر وہ پہاڑ کو بولے چل تو پہاڑ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے ہی یہ کہا پہاڑ نے چلنا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا رک جا، میں تو ویسے ان کو بتا رہا تھا، میں نے تیرے کو کب حکم دیا چلنے کا؟ اتنے پائے کہ اللہ کے ولی ہیں، لیکن یہ پہلے بلخ کے بادشاہ تھے، سوئے ہوئے اپنے گھر میں، اوپر چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ آواز دی کون ہو؟ کہا ابراہیم بن ادھم اصل میں معاملہ یہ ہے کہ میرا اونٹ گم ہو گیا، اس کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ فرمانے لگے اونٹ کا چھت پر کیا تعلق ہے؟ بھلا اونٹ چھتوں پر ہوتے ہیں؟ اس شخص نے کہا اگر اونٹ چھت پر نہیں ہوتے تو پھر یار کی تلاش ان نرم بستروں پر کیسے ہو سکتی ہے؟ رب تمہیں ان نرم بستروں پر کہاں سے ملے گا؟ اگر اونٹ چھت پر نہیں آ سکتے تو اللہ ان نرم ملائم بستروں پر بھی نہیں ملتا ہے۔ یہ بات سنی تو لرزہ طاری ہو گیا۔ صبح اٹھے اپنے دربار میں بیٹھے، وہ ایک ہیبت تھی، لرزہ طاری تھا۔ دیکھا کہ ایک شخص دربار کے اندر آیا، بڑا اس کا روب تھا، کسی نے اس سے پوچھنے کی جرت اور جسارت نہ کی۔ وہ آیا اور دائیں بائیں دیکھتا ہوا یہاں تک کہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قریب آ کے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا بھی کہاں بھی کس سے ملنا ہے، کیسے آئے ہو؟ اس نے دائیں بائیں پھر دیکھا اور کہنے لگا کہ حضور میں تو سمجھ کر آیا تھا کہ شاید یہ ہوٹل ہے، میں نے 2-3 دن قیام کرنا تھا، لیکن یہ تو مجھے ہوٹل بھی نہیں لگ رہا، یہ تو صحرائے لگ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تو دربار ہے بادشاہ کا، اور تجھے ہوٹل اور تجھے صحرائے اس کو بیان کر رہا ہے۔ اس شخص نے کہا میں ہوٹل سمجھ کے آیا تھا، صحرائے لگ رہا ہے۔ فرمایا تجھے صحرائے لگ رہا ہے؟ یہ تو بادشاہ کا دربار ہے۔ فرمایا آپ بادشاہ ہیں؟ کہا ہاں میں بادشاہ ہوں۔ فرمایا آپ سے پہلے کون تھا؟ کہا مجھ سے پہلے میرا باپ تھا، ان سے پہلے میرا دادا تھا، ان سے پہلے میرا پردادا تھا۔ فرمایا وہ کہاں چلے گئے؟ کہا وہ چلے گئے۔ فرمایا آپ کہاں جاؤ گے؟ فرمایا میں بھی چلا جاؤں گا۔ آپ کے بعد کون آئے گا؟ میرے بیٹے آئیں گے۔ ان کے بعد کون آئے گا؟ میرے پوتے آئیں گے۔ فرمایا تو صحرائے اسی کو بولتے ہیں جہاں آنا جانا لگا رہے، یہ پھر بادشاہ کا محل کہاں ہے؟ صحرائے تو ہے۔ آپ نے یہ بات سنی، لرز اٹھے، اپنے چند دوستوں کو لیا، جنگل کی طرف نکل گئے، دوستوں سے بچھڑ گئے۔ ایک ہرن نظر آیا، چاہا کہ اس ہرن کو شکار کر لوں اور کھا لوں، بھوک لگی ہوئی ہے۔ جیسے ہرن کو شکار کرنے لگے، ہرن نے آواز دی ابراہیم بن ادھم مجھے کیا شکار کرو گے، ابھی تو تم خود شکار ہونے والے ہو۔ بس یہ کہنا تھا ہرن کا کہ آپ کا دل نور باطن سے جگمگا اٹھا، اور بلخ کی بادشاہت کو لات مار کے وہ دریا کے کنارے جا کر جھگی بنا رہے اور اللہ کے فقیر بن گئے ہمیشہ کے لیے۔ پھر ان کو مقام ملا، یہ آپ دیکھیں میں نے پہلے بتایا کہ ان کو اتنا بڑا مرتبہ
کہ ویسے بات کر رہے ہیں اور پہاڑ نے چلنا شروع کر دیا. حکم نہیں دیا تھا، ویسے بات کی تھی، پہاڑ نے چلنا شروع کر دیا اور اس کو روکا. بھائی میں تو ویسے بتا رہا تھا، میں نے تجھے کب حکم دیا چلنے کا، تو نے چلنا شروع کر دیا. یہ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ. امام احمد بن حنبل ان کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی، ایک پردہ دار خاتون آئی. بشر حافی کا دور ہے. بشر حافی کا آپ نے نام سنا ہوگا. یہ وہ بزرگ ہیں جو ننگے پاؤں چلا کرتے تھے، اور ننگے پاؤں چلتے تو وہ جانور بھی اتنا حیا کرتے کہ راستے کے اندر جو پیشاب نہ کرتے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہوتا کہ بشر حافی ننگے پاؤں چلتے ہیں کہ کہیں ان کے پاؤں خراب نہ ہو جائیں. ان کا دور ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک پردہ دار خاتون آئی اور آ کر کہنے لگی کہ حضور ایک مسئلہ بتائیں. ہم سوت کاٹتی ہیں، میں سوت کاٹتی ہوں گھر کی چھت پہ، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری گلیوں سے بادشاہ کی سواری گزرتی ہے اور انہوں نے بڑی اونچی اونچی کندیلیں اور جو ہے وہ چراغ اٹھائے ہوتے ہیں، ان کی روشنی دور تک جاتی ہے. جب وہ گزرنے لگتی ہیں تو ہم چونکہ اپنی چھت پہ سوت کاٹ رہی ہوتی ہیں تو روشنی جیسے تیز ہوتی ہے تو سوت کاٹنا تیز ہو جاتا ہے، یعنی روشنی کے اندر ہم تیز کام شروع کر دیتے ہیں. اب مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ وہ جو بادشاہ کی سواری گزرتی ہے روشنی لے کر، اس روشنی میں جو ہم سوت کاٹتی ہیں وہ ہمارے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب سنا تو چیخ اٹھے. فرمایا ہے خاتون پہلے یہ بتا تو ہے کون، بعد میں مسئلہ بتاؤں گا، پہلے بتا تو ہے کون. اس نے کہا میں بشر الحافی کی بہن ہوں. آپ رو پڑے. آپ نے فرمایا کہ پوری کائنات کے لیے سب کے لیے حلال ہے، تمہارے لیے حرام ہے، اس لیے کہ تمہارے گھر سے جو دین نکلا اور جو ورع اور زہد و تقوی تمہارے گھر سے نکلا ہے تمہارے لیے حرام ہے، باقی سب کے لیے حلال ہے، تمہارے لیے حلال نہیں ہے. آپ سوچیں جن کے زہد کا یہ عالم ہو، جن کے تقوی کا یہ عالم ہو، جن کی پرہیزگاری کا یہ عالم ہو. یہ بشر الحافی کی ہمشیرہ ہیں. خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے لوگوں کو زہد اور ورع کا بتاتے ہوئے بیان فرماتے، افضل الفوائد کے اندر ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ بیان کیا کہ ایک دن ان کے کچن میں آٹا ختم ہو گیا. ان کا باورچی حاضر ہوا، آٹا ختم ہو گیا ہے، اور ڈھونڈنا شروع کیا. کافی اس نے کوشش کی تو آٹا نہ ملا. جب آٹا نہ ملا اس کو اور ٹائم ہو گیا کھانے کا، تو وہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹے کے گھر سے آٹا لے آیا اور روٹیاں پکا دی. کھانے کا ٹائم ہو گیا تو روٹیاں حاضر کر دیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پتہ چل گیا کہ آٹا ختم ہو گیا تھا اور ان کو ملا نہیں ہے. سوال کیا، فرمایا وہ آٹا کہاں سے لائے ہو؟ اس نے کہا حضور کہیں اور سے نہیں ملا، تو آٹا آپ کے صاحبزادے آپ کے بیٹے کے گھر سے لایا ہوں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ آٹا اٹھاؤ، اسی طرح یہ روٹیاں اٹھاؤ اور دریائے دجلہ کی مچھلیوں کو جا کے ڈال دو، اور وہاں کھڑے رہنا، دیکھ کر آنا. ان لوگوں نے وہ روٹیاں اٹھائیں اسی طرح اور دریائے دجلہ میں جا کر ڈال دی. کنارے ہو کے کھڑے ہو گئے. دیکھا کہ مچھلی جو بھی آتی ہے روٹیوں کے قریب سونگتی ہے اور پیچھے ہٹ جاتی ہے، سونگتی ہے اور پیچھے ہٹ جاتی ہے، کھاتی نہیں ہے. کافی دیر دیکھا اور آخر واپس آ گئے. آ کر ماجرا بیان کر دیا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ جو روٹیاں دریائے دجلہ کی مچھلیاں نہیں کھاتی وہ ہمیں کھلانا چاہتے ہو. فرمایا حضور وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا وجہ یہ ہے کہ یہ میرا بیٹا جب بغداد میں قاضی تھا، جج تھا، اس نے یہ آٹا اس وقت خریدا تھا. ان کے لیے حلال ہوگا، ہمارے لیے حرام ہے. قاضی کے منصب پر تھے، انہوں نے آٹا خریدا تھا. اس منصب کی وجہ سے فرمایا ان کے لیے حلال ہوگا، ہمارے لیے حلال نہیں، ہمارے لیے حرام ہے. اور اس کو تو دریائے دجلہ کی مچھلیاں بھی نہیں کھاتی ہیں، وہ بھی اپنے لیے ناجائز سمجھتی ہیں.
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ راستے سے جا رہے تھے، ایک کتا گزرا قریب سے، جیسے ہی آپ نے کتے کو دیکھا اپنے کپڑوں کو لپیٹا، سمیٹا کپڑوں کو، آپ نے کپڑوں کو سمیٹا تو کتا دوڑ کے آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا بایزید بستامی کپڑوں کو سمیٹتے ہو، میں گیلا تو نہیں ہوں، میں گیلا ہوتا تو چلو خطرہ ہوتا کہ کہیں تمہارے کپڑے ناپاک نہ ہو جائیں، میں تو خشک ہوں، گیلا نہیں ہوں، پھر بھی تم اپنے کپڑوں کو سمیٹ رہے ہو اس لیے کہ مجھ سے لگ کر کہیں تمہارے کپڑے ناپاک نہ ہو جائیں۔ کتے نے کہا میرے سے مس ہو کر کپڑے ناپاک ہونے کا خطرہ ہے، اپنے اندر جو تکبر لیے بیٹھے ہو اور اپنے من کو پلید کیے بیٹھے ہو اس کی فکر نہیں ہے؟ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب کتے کی بات سنی تو آپ بیٹھ گئے، کتے کو کہنے لگے کہ کتے تو بڑا اعلیٰ کتا ہے، کوئی میں تیری صحبت اختیار کرنا چاہتا ہوں، کچھ دیر تیری صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، لوگ سیکھتے کہاں سے، یہ دیکھو آپ کتے سے فرمانے لگے میں تیری صحبت اختیار کرنا چاہتا ہوں، مجھے چند روز اپنی صحبت دے دے۔ کتے نے کہا بایزید بستامی تم میری صحبت کے لائق نہیں ہو، قابل نہیں ہو میری صحبت کے۔ فرمایا کیوں نہیں ہو؟ فرمایا اس لیے نہیں ہوں کہ میں تو ایک دن کا کھاتا ہوں تو اگلے دن کے لیے ہڈی تک بچا کے نہیں رکھتا ہوں، اور تم سالوں کے غلے اکٹھے کر کے رکھتے ہو، تم میری صحبت کے لائق ہی نہیں ہو۔ کتے کی بات سنی تو آپ پر لرز طاری ہو گیا کہ کتا یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو کل کے لیے ہڈی بھی بچا کے نہیں رکھتا ہوں، ایک دن کھاتا ہوں، اگلے دن مجھے توکل اور بھروسہ ہوتا ہے جس نے آج دیا کل بھی وہی دے گا، لیکن تم سالوں کے غلے اکٹھے کر کے رکھتے ہو، تو تم میری صحبت سے کیا حاصل کرو گے؟ تم اس لائق ہی نہیں ہو کہ تمہیں میں اپنی صحبت میں رکھوں۔ حضرت شیخ بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ بلخی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ لوگوں تم دریاؤں کو، جنگلوں کو، صحراؤں کو عبور کر کے کعبہ جاتے ہو، کس لیے؟ اللہ کا گھر دیکھنے کے لیے۔ اتنی مشکلیں اٹھا کر دریاؤں، سمندروں اور جنگلوں کو عبور کر کے رب کا گھر دیکھنے کے لیے جاتے ہو، ارے اپنے نفس کی وادیوں کو عبور کر کے تمہیں خدا دیکھنے کا شوق کبھی نہیں پیدا ہوا کہ کبھی اپنے نفس کی وادیوں سے بھی گزرو، اپنے نفس کے جنگلوں اور صحراؤں کو بھی عبور کرو اور تمہیں فکر ہو اور شوق پیدا ہو جائے کہ اپنے رب سے ملاقات ہو جائے؟ یہ تمہیں کبھی شوق نہیں پیدا ہوا؟ رب کا گھر دیکھتے ہو، رب کو دیکھنے کا شوق کبھی نہیں ہوا تمہیں؟ حضرت خاص رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواجہ خاص، بڑے اللہ کے ولی، بڑے پائے کے اللہ کے ولی ہیں، بزرگ، بہت سارے بزرگوں کا جو ہے یہ واقعہ۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک اور واقعہ، آپ فرماتے ہیں میں حج پر جب پہلی دفعہ گیا تو میں نے دیکھا کہ مجھے کعبہ نظر آیا اور کچھ نظر نہیں آیا۔ میں نے سوچا کہ ابھی میں بہت پیچھے ہوں۔ میں جب واپس آیا تو میں نے بڑی ریاضت کی، بڑی عبادت کی، بڑی محنت کی، بڑے جتن کیے۔ دوبارہ جب حج کے لیے گیا تو پھر مجھے کعبہ بھی نظر آیا اور کعبے والا بھی نظر آیا، لیکن میں نے کہا کہ نہیں اب بھی پیچھے ہوں، اس لیے کہ اب بھی شرکت ہے۔ تیسری جب پھر میں نے آیا تو پھر میں نے محنت کی، پھر ریاضت کی، پھر بڑے جتن کیے۔ تیسری دفعہ جب میں گیا تو پھر بس مجھے خدا ہی خدا نظر آیا اور کچھ نظر نہیں آتا تھا، بس میرا رب ہی مجھے ملتا تھا وہاں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیمار ہو گئی، بخار ہو گیا۔ جب علیل ہوئی، بیمار ہوئی، بخار بڑا سخت ہوا تو کوئی بزرگ آئے ان کا پتہ کرنے کے لیے کہ رابعہ بصریہ بیمار ہیں۔ کہا آپ کو بخار ہوگا، بیمار ہوئی، کیوں، کیا وجہ ہوئی؟ فرمانے لگی وہ اس لیے میں قرآن پڑھ رہی تھی تو میں نے جب جنت کا ذکر پڑھا
تو بس وہ وہاں کے باغات اور وہاں کی نہریں اور وہاں کے جو ہے وہ رحمتیں اور نعمتیں ان کے اندر کچھ دیر جیسے مگن ہوئی، گم ہوئی، تو غیب سے آواز آئی، رابعہ بصریہ عشق کے دعوے ہم سے اور گم جنت میں ہوتی ہو، دعوے عشق کے ہم سے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، وہ تو صرف یار کا مکھڑا دیکھتے ہیں، وہ یار کی خاطر سب کچھ کرتے ہیں، وہ رب سے محبت اتنی ہے کہ وہ جو کرتے ہیں رب کی خاطر کرتے ہیں۔ فرمایا غیب سے آواز آئی کہ رابعہ بصریہ عشق کے دعوے تو ہم سے ہیں اور مگن جنت کے جو ہے وہ آسائشیں اور آم دیکھ کر ہو گئی ہو اور وہاں کے باغات دیکھ کر ان میں مگن ہو گئی ہو۔ فرمایا بس وہ میں نے آواز سنی تو لرزہ طاری ہو گیا اور خوف طاری ہوا، اس کی وجہ سے بخار ہو گیا، بیمار ہو گئی۔ یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے بزرگ ہیں، جن کا یہ عاشق لوگ ہیں، جن کا زہد کمال درجے کو ہوتا ہے، ان کو نہ تو دنیا سے کوئی غرض ہوتی ہے نہ آخرت ہوتی ہے، نہ ان کو دنیا کی کسی آرام و عشائش سے کوئی تعلق ہے، نہ جنت کی نعمتوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ، ان کے پیش نظر جنت کی راحتیں اور نعمتیں بھی نہیں ہوتی ہیں، ان کے پیش نظر صرف یار کا دیدار ہوتا ہے۔ وہ اسی میں ہوتے ہیں کہ رب کا دیدار کب ہوگا، کب ہوگا۔ ایک محمد بن احمد بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ ہوئے بڑے بغداد شریف کے، یہ جب سفر حج کے لیے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک بزرگ بوڑھا آدمی ہے، اس نے ایک لونڈی کو لیا ہوا ہے، لونڈی کا رنگ زرد ہے لیکن چہرے پر چمک ہے، بڑی دبلی پتلی ہے، کمزور ہے لیکن اس کے چہرے پر چمک ہے۔ چہرے پر چمک کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ والے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اللہ والے ہیں۔ دنیا دار تو کسی اور چمک کو دیکھتے ہیں، اللہ والے وہ کسی اور نور، وہ نور باطن کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا کہ دیکھا انہوں نے کہ یہ چہرے پر چمک ہے، دبلی پتلی ہے، رنگ زرد ہوا ہے۔ اب وہ بوڑھا شخص جو ہے وہ بیچتا ہے اس کو، وہ کہتا ہے کہ بھئی میں یہ لونڈی بیچنا چاہتا ہوں، کوئی ہے اس کا خریدار؟ تو صرف 20 درہم میں لے لے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تیار ہو گیا، میں نے کہا ہاں میں لے لیتا ہوں اس کو۔ اس نے کہا بھی یہ میں دے تو رہا ہوں لیکن اس کے عیبوں سے میں بری و ذمہ ہوں، اس کے جو عیب ہیں وہ پھر یہ نہ ہو کہ مجھے کل کو تانا دینا کہ اس کے اندر یہی عیب ہے، اس سے میں بری ذمہ ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے، اس کو میں لے آیا، کہا عیب ہے کیا؟ کہا عیب اس کے یہ ہیں کہ یہ ایسے پاگل پن میں رہتی ہے، ہر وقت کسی سوچ میں رہتی ہے اور ساری ساری رات جاگتی ہے، سوتی نہیں ہے، اس لیے اس کے جو عیب ہیں وہ اس سے میں بری ذمہ ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو لیا، اس کو میں نے پوچھا تو جب اس کو گھر لے آیا تو اس لونڈی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ یعنی وہاں حج پہ وہیں جہاں آپ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں لے کر آئے، تو اس لونڈی نے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں؟ تو میں نے اس کو کہا کہ میں بغداد سے ہوں۔ اس نے کہا کہ ہاں بغداد میں بڑے عاشق ہیں۔ میں نے اس کو کہا کہ تم کیسے جانتی ہو عاشق ہیں بغداد میں؟ فرمایا ہاں وہاں مجھے پتا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ بشر الحافی بڑے عاشق ہوئے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ ان کا بھی نام لے لیا، محمد بن احمد بغدادی کا بھی نام لے لیا کہ وہ بھی بڑے عاشق ہیں۔ تو فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ وہ شناخت بھی ہے، محمد بن احمد بغدادی تو میں ہی ہوں۔ تو وہ کہنے لگی کہ ہاں آپ کا میں نے سنا ہے کہ آپ ذکر رب کا بڑا اچھا کرتے ہو، یعنی قرآن بڑا اچھا پڑھتے ہو۔ تو اس لونڈی نے کہا کہ آپ ذرا قرآن مجھے سنا دیں۔ جیسے ہی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، بس بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا تھا کہ وہ لونڈی کی چیخ نکلی اور گری اور بے ہوش ہو گئی۔ فرماتے میں دوبارہ میں بھاگا، اس کے لیے پانی لایا، پانی لا کر اس کے تھوڑا چھینٹے مارے تو اس کو ہوش آئی۔ ہوش اس کو آئی تو لونڈی کہنے لگی کہ جس کے نام میں اتنی لذت ہے جب اس کا مکھڑا دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ جس کے نام میں اتنی لذت ہے جب اس کا دیدار ہوگا تو وہ کیسا سما ہوگا؟
فرمایا پھر اس کو میں نے چند آیتیں قرآن کی اور سنائیں. جیسے دوبارہ اس کو میں نے قرآن سنایا تو اس کی پھر چیخ نکلی، پھر گری، بے ہوش ہو گئی. میں بھاگا پانی لینے کے لیے، پانی نہیں تھا، پہلے والا جو تھا وہ تو چھینٹے مار چکا تھا اس کے اوپر. اب دوبارہ پانی لینے کے لیے جیسے گیا اور پانی لے کر آیا تو اس کی روح کف سے انصری سے پرواز کر چکی تھی، وہ شہید ہو چکی تھی، وہ جا چکی تھی دنیا سے. یہ اللہ کے عاشق لوگ ہیں جن کے پیش نظر صرف وہ وقت ہوتا ہے کہ وہ کب وقت آئے گا جب یار کا دیدار ہوگا، رب کا دیدار ہوگا. وہ اللہ کے دیدار کی خاطر، وہ ایک جھلک دیکھنے کی خاطر اپنی ساری دنیا گزارتے ہیں، ساری زندگی گزارتے ہیں، ساری زندگی بسر کرتے ہیں. ایک حدیث ہے، آخر پر بھی بیان کر دوں. ایک حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن جب یہ عاشق لوگ، اللہ کے عاشق لوگ، یہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے اور ادھر کافر لوگ بھی ہوں گے جو بتوں کی پوجا کرنے والے، تو اللہ تعالیٰ بتوں کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گا اور ان سے کہے گا کہ تم بڑا عشق کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے ان بتوں سے، تو اب جاؤ جہاں وہ ہیں وہاں تم بھی جاؤ. تو وہ کہیں گے کہ نہیں، ان بتوں نے ہمیں جو ہے نا وہ ورغلایا تھا، ان بتوں نے ہمیں گمراہ کر رکھا تھا، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم دنیا میں تو ان سے عشق کے دعوے کرتے تھے، تمہیں بتاؤں عاشق کسے کہتے ہیں، عاشق کون ہوتے ہیں؟ اللہ کافروں کو فرمائے گا تمہیں بتاؤں کون عاشق ہوتے ہیں؟ اللہ اپنے عاشقوں کو حکم دے گا کہ میرے عاشقوں اٹھو اور جہنم میں جاؤ. بس وہ عاشق جیسے سنیں گے تو جہنم کی طرف دوڑ لگا دیں گے، اس لیے کہ یار کی آواز آئی ہے نا. ان کو کیا غرض جنت کیا ہے اور جہنم کیا ہے؟ ان کو تو صرف یہ ہے کہ مولا کی آواز سنائی دی ہے، رب کی آواز. ایک بنی اسرائیل کا ایک شخص 70 سال سے عبادت کر رہا تھا، ایک جگہ بیٹھا اور 70 سال سے عبادت کر رہا تھا. اس وقت کے نبی علیہ السلام کو وحی نازل کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میرے فلاں بندے کو جاؤ اور پیغام دے دو کہ تمہاری 70 سال کی عبادت جو ہے وہ غارت کر دی گئی ہے، ضائع کر دی گئی ہے. وہ نبی علیہ السلام جب اس شخص کے پاس پہنچے اور اس کو پیغام دیا کہ تجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے، اس نے جیسے سنا تو اس کو وجد آ گیا، اٹھ کے ناچنے لگا. اٹھا، وجد آ گیا. پیغام کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی طرف سے پیغام یہ ہے کہ تمہاری 70 سال کی عبادت کو ضائع کر دیا گیا ہے. وہ ناچنے لگا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ارے تیری 70 سال کی عبادت ضائع ہو گئی ہے اور تو ناچ رہا ہے. یہ 70,000 سال یا 70 سال، واللہ علم 70 سال، اتنی لمبی عبادت تیری جو ہے وہ ضائع ہوگی اور تو ناچ رہا ہے. اس نے کہا مجھے اس سے کیا معاملہ، مجھے تو صرف یہ ہے وہ عبادت قبول کرنا یا نہ کرنا وہ تو یار کی مرضی ہے. قبول کرنے والا رجسٹر بھی اسی کا اور نہ قبول کرنے والا رجسٹر بھی اسی کا. مجھے تو یہ خوشی ہے کہ اس کے رجسٹر میں، اس کی لسٹ میں نام تو آ گیا ہے. وہ قبول والوں میں آیا یا رد والوں میں آیا، کہیں آیا، نام تو آ گیا ہے. بس مجھے اسی بات کی خوشی ہے کہ 70 سال کی عبادت رد ہی کر دی کہ اس کی لسٹ میں نام تو آیا ہے. وہ ایک واقعہ ہے نا اس کا، لیلا اور مجنوں کا، کہ لیلا بیمار ہو گئی تو شہر بھر میں اعلان کر دیا بھی اس کو خون چاہیے. وہ بہت سارے چوری کھانے والے بھی تو مجنوں تھے. جب خون دینے کا معاملہ آیا تو اب سارے پیچھے پیچھے ہٹیں، بھی خون تو کوئی نہیں دے گا جی، خون اس کو کون دے گا. جو اصل مجنوں تھا اس نے خون کی بوتلیں نکلوا دی. لیلا تندرست ہو گئی. جب تندرست ہوئی تو اس نے کوئی کھیر یا کوئی چاول پکائے بانٹنے کے لیے. اب جب بانٹنے کا وقت آیا تو سارے مجنوں کٹھے ہو گئے لینے کے لیے. خون کے وقت تو سارے دوڑ گئے تھے، اب چونکہ کھانے کو مل رہا ہے تو سارے مجنوں اکٹھے ہو گئے اور سارے شہر بھر کے لوگ آئے اپنا اپنا برتن لے کر، اور وہ بانٹ رہی تھی بیٹھی اور وہ لے رہے تھے. جب مجنوں کا وقت آیا، اصل مجنوں کا جب وقت آیا لینے کے لیے،
تو لیلا نے وہ جو اس کے ہاتھ میں تھا وہ مارا اور اس کا برتن اٹھا کر ادھر پھینکا، برتن بھی ٹوٹ گیا۔ مجنوں نے اپنے برتن کو اٹھاتا اور ناچتا، خوش ہوتا۔ کسی نے پوچھا ارے پاگل، تیرا برتن توڑ دیا، تجھے دھتکار دیا، تجھے کھیر یا چاول بھی نہ دیے اور تو ناچ رہا ہے۔ کہا یہی تو بات ناچنے والی ہے، توڑا بھی تھا تو کسی اور کا کیوں نہ توڑا، میرا ہی کیوں توڑا؟ ارے دھتکارا تو مجھے ہی کیوں دھتکارا؟ اس کا مطلب ہے کہ دوسروں سے الگ سمجھا جبھی تو دھتکارا، ورنہ تو سب کو دے رہی تھی۔ مجھے ہی جب الگ کیا اور میرے ہی برتن کو توڑا تو اس کا مطلب ہے دوسروں سے الگ سمجھا تو میرے کو الگ کیا اور میرا برتن توڑا۔ ارے اس لیلا اور مجنوں سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ زہد والے، وہ اللہ ورا والے، وہ اللہ کے بندے، وہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ یہ مشکل ہی آئی ہے تو یار کی طرف سے ہے نا، اللہ کی طرف سے ہے۔ کسی نے کہا نا کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں۔ جب وہ یار اگر دکھ میں، میری تکلیف میں راضی ہے تو مجھے سکھ سے کیا؟ دکھ بھی اسی کی طرف سے اور سکھ بھی اس کی طرف سے، جس میں وہ راضی ہے بس وہی ہماری رضا ہے۔ اس کو زہد کہتے ہیں، یہ عاشقوں کا زہد ہے، اللہ والوں کا زہد ہے۔ آج کا پیغام یہ ہے کہ اب وقت ہے، اور پوری امت کو اور سب مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ اور ہمارے جیسوں کے لیے خاص طور پہ ہے پیغام یہ ہے آج کی رات کا کہ دنیاوی لالچ، اس کا طمع، اس کمینی دنیا کا اور گھٹیا دنیا کا لالچ اور طمع اور حرص کو چھوڑو اور بس مولا کے ہو جاؤ، رب کے ہو جاؤ، اسی سے لو لگا لو۔ نہ جانے کون سی گھڑی ہے کہ یہ سانسیں بند ہو جائیں اور موقع نہ ملے، توبہ کا بھی موقع نہ ملے۔ خدا نہ کرے ایسا وقت آئے کہ توبہ کا موقع بھی نہ ملے۔ آج کی رات توبہ کی رات بھی ہے، آج کی رات عطا کی رات بھی ہے، آج کی رات اللہ کی رحمتوں اور بارشوں اور نعمتوں کی رات بھی ہے، توبہ کی رات بھی ہے۔ اس سے آج مانگو، بخشش مانگو، اس سے مانگو آج اپنی آخرت کی بہتری مانگو، اس سے مانگو آج ایمان مانگو، اس سے مانگو آج وقت آخرت، موت کا وقت جو ہے وہ اچھا ہو، ایمان پر اللہ خاتمہ فرمائے۔ یہ آج مانگنے کا وقت ہے۔ مال و دولت اور دنیاوی لالچ اور دنیاوی جو راحتیں اور آسائشیں ساری زندگی وہی مانگتے رہتے ہیں۔ آخرت کی فکر کرو اور وہ مانگو جو ہمیشہ رہنے والی ابدی چیز ہے، وہ مانگو۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1 بجے جو ہم نے وہ صلاۃ تسبیح کا اعلان کیا